اور اس میں سے 20 دن صرف ایک قلعے کے محاصرے میں لگے. میں نے عرض کیا 8 قلعے تھے، ان 8 قلعوں میں سے ایک قلعے کے محاصرے کو چھڑانے کے لیے، یعنی اس پر یہودیوں کا قبضہ ختم کرنے کے لیے 20 دن درکار ہوئے. اور یہ وہ قلعہ تھا جس کا نام قموس تھا، اور اسی قلعے کا جو بڑا تھا وہ مرحب تھا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ 1000 افراد کے برابر طاقت رکھتا ہے، اتنا مضبوط آدمی تھا. اور اسی قلعے کی جب فتح کا معاملہ تھا تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگلے دن میں اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ پر دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا. وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے اتنی بڑی بشارت دی کہ 3 خصوصیات اس میں ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر اسلام کو فتح عطا فرمائے گا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری رات جاگتے جاگتے گزار دی. بخاری شریف میں پورا ذکر موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری رات جاگتے جاگتے گزار دی کہ کل صبح کے دن یہ سعادت کسے ملے گی کہ جسے اتنے بڑے اعزازات کی ضمانت نبی پاک علیہ السلام خود عطا فرما رہے ہیں. جب صبح ہوئی تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو نبی پاک علیہ السلام نے طلب فرمایا. آپ موجود نہیں تھے، بتایا گیا کہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں طلب فرمایا، ان کی آنکھوں میں لعاب دہن اقدس ڈالا اور آپ کو شفا ہوئی. بخاری شریف میں پورا واقعہ یہ موجود ہے. اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس جھنڈے کو تھامتے ہیں، اور پھر آپ نے اس قلعہ قموس کی طرف تعاقب کیا، لشکر کشی فرمائی، اور پھر آپ نے بڑے بڑے جو ان کے سورما تھے اور جو طاقتور جنگجو پہلوان تھے ان کا مقابلہ کیا، اور ان میں جو ان کا سردار تھا مرحب، اس کا مقابلہ بھی آپ نے بڑی شان سے فرمایا. اور وہ جب سامنے آیا تو وہ اپنے ایک غرور و تکبر میں تھا، اور اس نے آ کر ایک شعر پڑھا، کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب. اس نے کہا پورا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، شاکی سلاحی بطل محرب، میں اسلحے سے لیس ہوں، بہادر ہوں، اور میں بڑا ہی تجربے کار جنگجو ہوں. جب اس طرح کے اشعار اس نے پڑھے تو سامنے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس کے سامنے آتے ہیں، اور آپ نے سینہ چوڑا فرما کر یہ اشعار پڑھے، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. اور حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو بار بار پلٹ کر حملہ کرتا ہے، کلیث غابات کریہ المنظر، میں ایسا شیر ہوں کہ جو کچھاڑ کا شیر ہے، یعنی جس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، اور پھر میرا کوئی وار خالی نہیں جاتا، ہیبتناک شیر ہوں. جب یہ اشعار کا تبادلہ ہوا، یہ جنگی انداز تھا، اور جب وہ سامنے آیا اور واقعتاً وہ بڑا طاقتور پہلوان تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی عمر میں بھی بہت زیادہ تھا، آپ کی عمر کے مقابلے میں بھی زیادہ تھا، اور اس کا تجربہ، اس کی پہلوانی مشہور تھی. لیکن جب حضرت علی المرتضیٰ کی طرف وہ بڑھا، اس نے حملہ کیا، آپ نے اس حملے کے وار کو بچایا، اور اس کے بعد جب آپ نے پلٹ کر حملہ کیا تو اتنا سخت حملہ تھا کہ لوہے کی ٹوپی اس نے پہنی ہوئی تھی، جنگوں میں جو پہنی جاتی ہے، آپ کی تلوار اس کی لوہے کی ٹوپی کو چیرتی ہوئی، اس کے سر کے 2 ٹکڑے کرتی ہوئی اس کے دانتوں تک پہنچ گئی، اور اس طرح آپ نے اس کو واصل جہنم کیا. وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور پھر اس کا بھائی اس کا بدلہ لینے کے لیے آیا، اس کو بھی آپ نے واصل جہنم کیا. اب جب ان کا سردار مارا گیا تو سارے ٹوٹ پڑے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر. لیکن آپ بھی شیر خدا تھے، آپ نے جو ان کا مقابلہ فرمایا، آپ کی ڈھال ٹوٹ جاتی ہے. پھر آپ نے اسی موقع پر خیبر کے اس قلعے کے دروازے کو اکھاڑا، اور اس دروازے کو آپ بطور ڈھال کے استعمال فرما رہے تھے. اور روایت میں آتا ہے کہ وہ اتنا وزنی دروازہ تھا کہ 40 افراد مشکل اسے ہلا سکتے. لیکن وہ آپ کی ایمانی قوت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جن کی فتح کی ضمانت نبی پاک علیہ السلام دے رہے ہیں کہ کل کے دن میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا. پھر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو فتح عطا فرماتا ہے، اور یہ 8 کے 8 قلعے جو ہے وہ فتح ہو جاتے ہیں.